السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو اس میں کون سی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، جب ایک لڑکی دوشیزہ بننے کی تیاری کرنے لگتی ہے اور شباب میں قدم رکھنے لگتی ہے تو اس وقت قدرت اس کو جوانی کی عمر کی علامات عطا کرنے میں ذرا بھی کسر نہیں رکھتی۔ یہ عمر لڑکی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہوتا، مگر یہ چھوٹی عمر میں 11ویں اور 16ویں سال کی درمیان گنی جاتی ہیں۔ آرام و آسائش کے ماحول میں پرورش پانے والی لڑکیاں غریب گھروں کی لڑکیوں کی نسبت جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں لڑکیاں 11 سال کی عمر میں ہی جوان لگتی ہیں، لیکن ٹھنڈے ملکوں کی لڑکیاں 16-17 سال کی عمر میں جوان ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کا جوان ہونا مقامی رہن سہن، آب و ہوا، کاروبار، جسمانی حالت، آرام طلبی اور سخت محنت وغیرہ کئی باتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے تو اس میں سب سے پہلے بیرونی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے تو اس وقت یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی تیزی سے بڑھنے لگی ہے، اس کے جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ اس وقت اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے۔ اپنے دوپٹے کو پہلے کی طرح ادھر ادھر نہ ہونے دینے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور الجھے بالوں والی پھوہر لڑکی کبھی تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھرتی تھی، اب سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پستان معمولی اٹھنے لگے ہیں، جو دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے لڑکی کی بیرونی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ اس وقت چہرے پر لالی آ جاتی ہے، گال بھر جاتے ہیں، چہرہ اور جسم بھرا بھرا دکھائی دینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں سارا جسم شیڈول بن جاتا ہے، جس سے لڑکی کی بیرونی خوبصورتی پرکشش ہو جاتی ہے۔ لڑکی کو انجام بھی اسی وقت شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے اندرونی تبدیلیاں۔ جوانی کے شروع ہونے پر بیرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اندرونی تبدیلیاں بھی تیزی سے ہونے لگتی ہیں، اور پیدائش سے تعلق رکھنے والے تمام اعضاء بڑھنے اور مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت جسم کے کچھ حصے مضبوط ہو کر خاص صورت میں نظر آنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکی میں عورت پن کی تمام علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے دماغی تبدیلیاں۔ جوانی شروع ہونے کے وقت تک ایک لڑکی میں بیرونی اور اندرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دماغی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں جو دوسرے تو ایک طرف ماں باپ بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے لڑکی کی اس وقت کی جو دماغی حالت بنتی ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لائق ماں باپ یا اس کے سرپرست بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس سے لڑکی کا سارا جیون ہی چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت لڑکی شرم و حیا سے دبنے لگتی ہے، اپنے بڑوں کے سامنے آنے سے گھبرانے لگتی ہے، اپنی خوبصورتی کا کسی اکیلی جگہ میں جانچ کرنے کی عادت سی اسے پڑ جاتی ہے، اپنے آپ کو مستقبل میں بندھن میں بند جانے کے سنہری خواب دکھاتی ہے، سرکی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں خوش ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگتی ہے تاکہ سماج اس کو اب ایک کم عمر لڑکی نہیں بلکہ دوشیزہ کی صورت میں دیکھے۔ بات بات میں غصہ آنا اور چڑچڑاپن اس کے مزاج میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح لڑکی میں اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں دماغی تبدیلیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے ماں باپ کا فرض۔ لڑکی کے جوانی کی عمر میں پہنچنے پر اس کے متعلق اس کے ماں باپ اور گھر کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ وقت ماں باپ کے لیے کافی مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ماں باپ کا فرض ہے کہ لڑکی کے استاد، بھائی، دوست، گھر کے جوان ملازم، پڑوسی کے جوان لڑکے، دور کے رشتہ دار وغیرہ پر کڑی نگاہ رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایسے تمام لوگ خراب نہیں ہوتے، لیکن آج کل کے ماحول میں کسی پر یقین کرنا مناسب نہیں۔ عام طور پر پہلی بار ایام آنے پر خون دیکھ کر لڑکی ڈر جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی یہ کیا ہو گیا، اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ خاص طور پر ماں کا کہ وہ لڑکی کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھے اور اس کے متعلق تمام باتوں کو لڑکی کو سمجھا دے اور بتا دے کہ اس کے ہی نہیں بلکہ تمام لڑکیوں کی زندگی میں ایام آنا ضروری ہے، اور یہ ہر ماہ بار بار مقررہ وقت پر ایسا ہوتا رہے گا۔ لڑکی جوانی کے جوش میں آ کر کہیں منزل سے بھٹک نہ جائے، اس کے لیے ماں باپ کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ وہ کسی ایسی سوسائٹی یا ماحول میں نہ پڑ جائے جہاں اس کے منزل سے بھٹک جانے کا خطرہ ہو۔ آخری اور ضروری فرض ماں باپ کا یہ ہے کہ جوان لڑکی کے لیے اس کے حسب خواہش جس پر ماں باپ بھی راضی ہوں، لڑکے سے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ نمبر 5 پر ہے لڑکی کا فرض۔
ये सबसे अहम टॉपिक है हमारी आज की इस वीडियो का कि लड़की का क्या फर्ज बनता है जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी होती है। जब लड़की में जवानी की अलामात जाहिर होने लगे, उस वक्त से लेकर जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, उसे हौसले से काम लेना चाहिए और जो कुछ करना हो उसे खूब अच्छी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। जवानी की उम्र में ही जिस्म को बढ़ोतरी हासिल होती है और जो लड़की ये नहीं जानती कि उस वक्त क्या करना है, इसकी सेहत और जवानी कायम रह सकती है, उसकी जिंदगी नाकाम भी हो सकती है। ऐसी नासमझ लड़की जिस्म की बढ़ोतरी उसकी उम्र के मुताबिक नहीं होती। ऐसी लड़की कब जवान हुई, कब भरपूर शबाब आया और कब बूढ़ी हुई, पता ही नहीं चलता। इसमें औरतपन की पूरी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। उसके उल्ट जो समझदार लड़की जवानी की उम्र से मौत तक कुदरती जिंदगी बिताएगी, वो जरूर ही 80, 90 या 100 साल की उम्र तक दोशीज़ा, खूबसूरत और सेहतमंद रहेगी। ये यकीन कर लेना चाहिए कि 50 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और जवानी सिर्फ एक भरम रह जाती है। ख़वातीन और हज़रात, हमने कोशिश की है कि आपको तमाम मामला से आगाह कर सकें, क्योंकि एक जवान लड़की के ज़िम्मे क्या फ़राइज़ होती हैं और उसके वालिदैन के क्या फ़राइज़ बनते हैं कि वो एक जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़की के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से अपनी बेटी को गाइड करना होता है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।